اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ بات سیکھ لیں کہ خدا کے فضل کو کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے اور خدا کو اپنے وسیلے کام کرنے دیں جو مجھے طاقت بخشتا ہے، اس میں سب کچھ کر سکتی ہوں۔ یہ محض ایک آیت نہیں جو ہم بولتے ہیں، بلکہ ہم حقیقت میں ایسا کر سکتے ہیں۔ جو کچھ بھی خدا چاہتا ہے کہ آپ کریں، خدا کے فضل سے آپ وہ کر سکتے ہیں۔ آپ کہیں گے پھر میں اتنا بے چین اور پریشان کیوں ہوں؟ خیر، ہم اس کی طرف بھی آتے ہیں۔ یہاں میرے پاس ایک لیمپ ہے۔ یہ روشن کیوں نہیں؟ تم لیمپ ہو، تمہیں روشنی دینی چاہیے۔ روشنی کہاں ہے؟ روشنی کہاں ہے؟ او، اس کا پلگ نہیں لگا۔ اس کو سوئچ میں لگانے کی ضرورت ہے۔ واو، یہ تو آسان تھا۔ اچھا، تو یہ اس طرح سے ہے۔ اگر بجلی کی طاقت یہاں ہے تو ہماری طاقت کا سرچشمہ خدا ہے۔ دیکھا، کچھ لوگ پہلے ہی سمجھ گئے۔ آپ لوگ کتنے ذہین ہیں۔ مکاشفہ، قوت کا ذریعہ یہاں ہے۔ اگر اس کا پلگ نہیں لگا تو اس میں بجلی کا قصور نہیں، لہٰذا ہمیں صرف پلگ لگانے کی ضرورت ہے۔ جب بھی آپ پریشان ہوں تو تھوڑا وقت نکالیں اور خدا سے قوت لیں۔ جب آپ خود کو ہارا ہوا محسوس کریں تو وقت نکالیں اور خدا کے ساتھ رابطہ قائم کریں۔ کبھی بھی اس یقین دہانی کے بغیر صبح گھر سے قدم نہ نکالیں کہ آپ مکمل چارج ہیں، کہ آپ کی تمام بیٹریز مکمل طور پر چارج ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک اور مثال۔ آپ کو پتا ہے، آج کل ہم ہر چیز چارج کرتے ہیں۔ ہم اس کمپیوٹر کو چارج کرتے ہیں، اسے دن میں بار بار چیک کرتے ہیں کہ چارجنگ کم تو نہیں ہوئی، اور اگر کم ہو تو فوراً چارجنگ پر لگاتے ہیں۔ دیکھا، ایک اور مکاشفہ۔ آئی فون، اسے تو ہر وقت چارج رکھنا ہوتا ہے۔ او میرے خدا، میرا مطلب ہے کہ وہ وقت دور نہیں کہ ہم گھر سے کپڑوں کے بغیر باہر نکل جائیں گے، لیکن اس کے بغیر نہیں۔ لیکن میں شرطیہ کہتی ہوں کہ لوگ بائبل لینے کے لیے 2 بلاک واپس نہیں جائیں گے۔ او اچھا، میں ایسے ظاہر کروں گی جیسے میں نے ایسا کچھ کہا۔ میں کل لے آؤں گی، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور ہاں، میں کار میں بیٹھ کر جاتی ہوں کہ آج لنچ ٹائم میں بائبل پڑھوں گی، مطلب آج میں یہاں یہی کر رہی ہوں۔ ذرا ٹھہریں، فون کے لیے تم واپس جائیں گے یا کسی کو بھیجیں گے کہ فون لائے؟ ہم فون کے بغیر باہر نہیں جاتے کہ ہمارے لیے فون ساتھ لینا لازمی ہے، کیونکہ ہم بہت اہم ہیں۔ خدا جانتا ہے کہ ہم اپنے جاننے والوں سے رابطہ کیے بغیر نہیں رہ سکتے، 5 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں۔ ہمیں اس آئی پیڈ کو ساتھ رکھنے کی ضرورت ہے، اسے ہر وقت چارج ہونا چاہیے۔ میں نے سچ میں گنا اور 10 چیزیں ہیں جنہیں مجھے چارج کرنا ہوتا ہے۔ 10۔ میری بیلٹ پر یہ چھوٹی سی چیز ہے جو مجھے بتاتی ہے کہ میں کتنے قدم چلی ہوں۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کیونکہ ہر قدم کا مطلب ہے کیلوریز۔ پھر میرے پاس یہ مشین ہے جو میرے چہرے کو اٹھانے میں مدد کرے۔ اسے بھی چارج کرنا ہوگا۔ پھر ایک اور خاص چیز جو میری آنکھوں کے نیچے ہو، اسے بھی چارج کرنا ہو۔ دیکھیں، آپ سب اپنے گھروں کو جانتے ہیں، میرا مطلب ہر طرف بجلی کی تاریں بکھری پڑی ہیں اور آپ سوائے اپنے آپ کے ہر چیز کو چارج کرتے ہیں۔ میں بہت پریشان ہوں اور میں نہیں جانتی کہ میں کیوں پریشان ہوں۔ میں اس سے بہت تنگ اور مایوس ہوں۔ میں اس قدر پریشان ہوں کہ او میرے خدایا، میں اور یہ بوجھ مزید نہیں اٹھا سکتی۔ آج رات آپ میں سے بہت اس کانفرنس میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ خداوند آج رات مجھ سے کلام کر۔ مجھے آج رات تجھ سے کلام چاہیے۔ اچھا، میرے پاس کلام ہے، پلگ لگائیں۔ کیا آپ میں سے کسی نے نوٹ کیا کہ یسوع ہمیشہ خاموشی سے نکل جاتا تھا؟ میرا مطلب جب وہ لوگوں میں خدمت کرتا تھا اور اس کے گرد ہزاروں لوگ ہوا کرتے تھے اور اچانک وہ ان میں سے نکل کر
دعا کرنے پہاڑ پر چلا جاتا تھا اور وہ اس کے پیچھے وہاں آتے تاکہ وہ ان کی اور خدمت کرے. پھر وہ وہاں سے کہیں اور چلا جاتا تھا. آپ جانتے ہیں کہ میں خدا کے کلام میں بڑھا نہیں رہی, مجھے اس کا احساس ہے, لیکن ذرا تصور کریں کہ شاید کبھی وہ تھک گیا ہو, شاید وقتی طور پر شاگردوں کے بے وقوفانہ سوالات نے کبھی پریشان کیا ہو, شاید کبھی اس نے کہا ہو, باپ میں ایک لمحے کے لیے سب سے دور جانا چاہتا ہوں. آپ میں سے کچھ کہیں گے, او میرے خدایا, میں نے سیکھا کہ اس سے پہلے کہ غصے سے پھٹ پڑوں یہاں سے نکل جاؤں ایسے جیسے میری بیٹری کم ہو رہی ہے, مجھے دوبارہ چارج ہونا ہے, اور آپ کو معلوم ہے اس میں زیادہ دیر نہیں لگتی. میرا مطلب ہے آپ باتھ روم میں جائیں اور 2 منٹ میں دوبارہ چارج ہو جائیں. صرف یہ کہنا ہے, ٹھیک ہے خداوند. دیکھیں, ہم روح میں چلنا چاہتے ہیں, لہٰذا ہمیں اتنی عقل ہونی چاہیے کہ سمجھ جائیں کہ جب کہیں باہر نکلتے ہیں تو ہمیں کہیں باہر جانے کی ضرورت ہوتی ہے اور واپس آئیں. تو کچھ کہیں گے کہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ میں باہر جا رہی ہوں اور میں واپس آؤں گی. اس سے ایک اچھی گفتگو شروع ہو جائے گی. ہیلو, آپ کہاں جا رہی ہیں؟ میں کہوں گی میں باہر جا رہی ہوں اور میں واپس آؤں گی, اور میں ایک لمحے میں واپس آؤں گی. جب میں واپس آؤں گی تو آپ مجھے زیادہ پسند کریں گے. جب میں نے پہلی مرتبہ یہ سیکھا تو میں نے ہر روز خدا کے ساتھ وقت گزارنا شروع کیا. میں آپ کو بتاتی ہوں, میں کبھی بھی خدا کے ساتھ وقت گزارے بغیر گھر سے باہر نہیں جاتی. میں ایسا کر ہی نہیں سکتی. جو کچھ مجھے چاہیے ہوتا وہ میرے پاس ہوتا ہی نہیں. اگر خدا میری مدد نہ کرتا تو میں ختم ہو چکی ہوتی. ہم خدا سے آگے بڑھ جاتے ہیں. پریشانی جسم کے کام کے برابر ہے. میرے ریفریجریٹر پر یہ سٹیکر لگا ہوتا تھا جس پر لکھا تھا پریشانی جسم کے کام کے برابر ہے, کیونکہ جب بھی ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہم جسم کے کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو صرف خدا ہی کر سکتا ہے. وہ اس وقت تک نہیں کرے گا جب تک ہم جسم میں کام کرنا روک نہیں دیتے اور اس کے پاس جا کر یہ نہیں کہتے کہ خداوند مجھے تیرے فضل کی ضرورت ہے کہ میری زندگی میں یہ ہو. حیران کن فضل. کیا ہم دیانتداری سے سوچتے ہیں کہ خدا ہمیں بچائے گا اور پھر پریشان ہونے کے لیے چھوڑ دے گا؟ آپ کو معلوم ہے, مجھے وہ وقت یاد ہے جب خدا کے کلام نے مجھے پریشان کیا. میں چرچ جاتی اور بولے جانے والے الفاظ یا ذہن کے بارے میں اور اپنے شوہر کے تابع ہونے کے بارے میں کلام سنتی تھی. یہ واقعی میرے لیے بہت اچھا تھا, کیونکہ تابع داری کرنا تو دور کی بات, میں تو تابع داری کے ہجے بھی نہیں جانتی تھی. آپ جانتے ہیں کہ میں مردوں کی زیادتی کا شکار ہوتی رہی ہوں. میرا رویہ کچھ یوں تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں میری زندگی میں کوئی بھی مرد مجھے یہ نہیں بتائے گا کہ کیا کرنا ہے. یہاں میری کچھ بہنیں موجود ہیں, لیکن جب مجھے یسوع سے اس قدر محبت ہو گئی کہ میں وہ سب کچھ کرنا چاہتی تھی جو وہ کہے, مجھے کوئی بھی قیمت چکانی پڑے میں وہ سب کچھ کرنا چاہتی تھی جو وہ کہے. تب میں نے سوچا ٹھیک ہے, میں تابع دار بیوی ہونے کے لیے راضی ہوں, چاہے کچھ بھی, اور میں کوشش ضرور کروں گی. لہٰذا میں نے ایک منصوبہ بنایا. آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم منصوبہ بناتے ہیں تو ہم ایک غبارے کی طرح ہوتے ہیں جو گرم ہوا سے بھرا ہو, اور ہم اڑنے لگتے ہیں. جی ہاں, خدا کی تعریف ہو, میں گھر جاؤں گی, میں ایک پیار کرنے والی بیوی بن جاؤں گی, ڈیو کی خدمت کروں گی. آپ کو پتہ ہے, ہاں آپ کو معلوم ہے, میں یہ پیغام سنتی اور سوچتی ہوں, ہاں میں ڈیو کے پسندیدہ کھانے بناؤں گی, اور جب وہ کچھ کہے گا جو مجھے پسند نہیں تو میں کہوں گی جی جناب. لہٰذا میں نے جسم میں منصوبے بنائے اور ان سے بھری ہوئی تھی. لیکن کیا آپ نے اس غبارے کو باندھا؟ او نہیں, وہ گیا. خدایا, میں اس سبب سے غم زدہ اور تھک چکی ہوں. بار بار کوشش کرتی ہوں, بنا سوچے لگاتار کرتی ہوں, لیکن کچھ تبدیل نہیں ہوتا. لہٰذا یہ ہے, ایک بار پھر ہم مسئلہ کر دیتے ہیں. جی خدا کی تعریف ہو,
میں بہت بولتی ہوں، مجھے چپ رہنا چاہیے. آپ کو مجھے دیکھنا چاہیے تھا جب میں نے فیصلہ کیا کہ میں پیار کرنے والی بنوں گی. او خدا مجھ پر رحم کر، میں ان میں سے کچھ کہانیاں کل سناؤں گی، لیکن دیانتداری اور سچائی سے. میں کافی لمبے عرصے سے مسیحی ہوں، لیکن 70 کی دہائی میں خدا نے میری زندگی کو چھوا، بڑے منفرد اور اہم انداز میں، اور میں نے پہلے سے کہیں زیادہ اس کے ساتھ بڑی گہری محبت محسوس کی. نتیجے میں وہ کرنا چاہتی تھی جو مجھے کرنے کو کہتا تھا، اور میرے اندر خدا کی محبت کے لیے حقیقی طلب پیدا ہوئی. دیانتداری سے کہتی ہوں کہ جب تک میں نے یہ نہیں سیکھا جو آج رات میں آپ کو بتا رہی ہوں، جتنا زیادہ میں کلام پڑھتی اور جتنے پیغام سنتی، اتنی زیادہ پریشان ہوتی، کیونکہ ان میں سے ہر ایک پر عمل کرنے کی کوشش کرتی. کیا آپ کبھی برے موڈ کے ساتھ چرچ گئے اور واپسی پر پہلے سے بھی زیادہ برا محسوس کر رہے ہو؟ کیونکہ آپ 3 مسائل کے ساتھ اندر گئے، لیکن واپسی پر آپ کے پاس 10 مسائل تھے. میرا مطلب ایک بھی ایسا پیغام نہیں تھا جس کی مجھے ضرورت نہیں تھی. اس سے پہلے کہ میں نے خدا کو اجازت دی کہ مجھے بدلے، مجھے لگتا تھا کہ سارے مسئلے ڈیو کے ساتھ ہیں. مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ میرے ساتھ ہے. جب میں نے جان لیا تو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی. میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ کتنے سال میں نے ضائع کیے اپنے جسم میں وہ کرنے میں جو صرف خدا کر سکتا تھا. اپنے پر غصہ بھی ہوئی، یہ یقین کرتے ہوئے کہ خدا بھی مجھ سے ناراض ہے. جب میں نے یہ سیکھا کہ اسی طرح جس طرح میں نے نجات پائی، اسی طرح مجھے چلنا اور زندگی گزارنا ہے، یعنی اس کے فضل سے، ایمان سے. فضل سے ایمان کے ذریعے میں خدا کے پاس جاتی ہوں. خداوند میں یہ نہیں کر سکتی، میں یہ کرنا چاہتی ہوں، میں تجھے خوش کرنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ تو مجھ میں یہ کرے. تاہم اگر میں اگلے دن نتائج نہ دیکھوں تو میں اس سے پریشان نہیں ہوتی. میں کہتی ہوں خدا مجھے یقین ہے کہ تو مجھ میں کام کر رہا ہے. میرا ایمان ہے تو کام کر رہا ہے. کیا کبھی آپ نے کسی کے لیے دعا کی اور دیکھا کہ آپ کے دعا کرنے سے وہ پہلے سے بھی بری حالت میں ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک اچھا نشان ہے. آپ کہیں گے کیا واقعی؟ جی ہاں، بالکل. اس کا مطلب ہے کہ جس لمحہ آپ نے خدا سے دعا کی، خدا نے اس پر کام کرنا شروع کر دیا، اور قائلیت کی وجہ سے وہ پہلے سے زیادہ برا محسوس کر رہے ہیں. یہ کیسی احمقانہ بات ہے. جو کچھ میں کر سکتی تھی سب کیا، اور کچھ باقی نہیں رہا جو کیا جا سکے، لیکن صرف دعا. آپ کو پتہ ہے میں نے سیکھا کہ دعا کو سانس لینے کی طرح ہونا چاہیے. ہر چیز کے لیے دعا کریں. دعا کے لیے انتظار نہ کریں. انتظار نہ کریں کہ جب آپ دعا کریں گے، کہ میں جب دعا کرنے جاؤں گی تو تب دعا کروں گی. ابھی دعا کریں. اور میری ایک بہت ہی روحانی دعا جو میں دن میں کئی 100 دفعہ کرتی ہوں: او خدا میری مدد کر، میری مدد کر. 2 باتیں ہیں جو میں بہت زیادہ کہتی ہوں. میں تجھ سے پیار کرتی ہوں، میری مدد کر. یسوع میں تجھ سے پیار کرتی ہوں، میری مدد کر. میں تجھ سے پیار کرتی ہوں، میری مدد کر. یہاں آنے سے پہلے میرے اندر یہ تمام دن چلتا رہا: یسوع میں تجھ سے پیار کرتی ہوں، میری مدد کر. میں یہاں ہوں کیونکہ جو کچھ خدا نے میرے لیے کیا، اس وجہ سے میں اس سے محبت کرتی ہوں. اگر خدا مجھے کچھ نہ بتائے اور میرے ذریعے سے کام نہ کرے تو میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں. میں خدا پر اس قدر انحصار کرتی ہوں کہ میں خوف زدہ ہو جاتی ہوں اور یہ سوچ کر ڈر جاتی ہوں کہ کبھی خدا ظاہر نہ ہو تو میں کیا کروں گی. آپ جانتے ہیں کہ اب تک وہ اس میں ناکام نہیں ہوا. میری کچھ میٹنگز دوسروں کی نسبت بہت بہتر رہی، لیکن میں دیانتداری سے کہوں گی، میں بہت حلیمی سے یہ کہتی ہوں کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں اچھی میٹنگز ہی ہوتی ہیں. بے شک وہ میری وجہ سے نہیں بلکہ خدا کی وجہ سے ہے. آپ حیران ہوں گے کہ جب آپ خدا پر بھروسہ رکھنا اور اس پر تکیہ کرنا شروع کر دیں گے تو آپ اس سے کیا کچھ حاصل کریں گے. جب آپ کو لگے کہ آپ کی چارجنگ کم ہو رہی ہے تو خدا سے قوت لیں، اور اپنے بچوں کو اجازت نہ دے کہ آپ کو خدا سے دور رکھیں. اپنے دوستوں کو اور اپنی شاپنگ کو بھی اپنے اور خدا کے درمیان نہ آنے دیں. آپ کسی بھی چیز کو اجازت نہ دیں کہ خدا کے ساتھ آپ کے رابطے میں خلل ڈالے. آپ کو اس سے رابطہ جوڑنے اور چارج ہونے کی ضرورت ہے. آپ میری سن رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں ہم کلام کیسے پڑھتے ہیں؟ یہ بے حد اہم ہے. یہ کتاب وعدوں سے بھری پڑی ہے، لیکن ہم اس کو شریعت کے طور پر پڑھتے ہیں. جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ مہربان ہو تو یہ ایک نیا حکم نہیں، لیکن اب اگر میں مہربان نہیں تو خدا مجھ سے ناراض ہوگا. یہ ایک وعدہ ہے کہ اگر میں اس پر بھروسہ کروں اور تکیہ کروں تو یہ رحم میرے اندر ہے
کیونکہ وہ میرے اندر ہے اور میرے ذریعے یہ کرے گا، بشرطے کہ میں اس پر بھروسہ کروں، اس پر اعتقاد رکھوں. لیکن وہ اسے ایک دم سے نہیں کرے گا، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے جلال سے جلال تک، تھوڑا تھوڑا کر کے جلال سے جلال تک میں تھوڑا تھوڑا کر کے آگے بڑھتی ہوں. میں ایمان رکھتی ہوں کہ میں تھوڑی اور ترقی کروں گی، میں ایمان رکھوں گی کہ میں تھوڑا اور ترقی کروں گی. میرا ایمان ہے کہ جس نے یہ نیک کام مجھ میں شروع کیا تو اسے پورا کرنے پر قادر ہے، اسے مکمل کرے گا. خدا ہمیں نامکمل نہیں چھوڑے گا، وہ ہمیں اختتامی لائن تک پہنچائے گا. اور اگر ہم اس کے ساتھ وہاں کھڑے رہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ خدا کام کر رہا ہے. بہت سے لوگوں نے سکھ کا سانس لیا ہوگا. کوئی ہے، کہیں ہے، آپ شاید پرسکون محسوس کر رہے ہوں گے. او، آپ کا مطلب ہے مجھے یہ نہیں کرنا پڑے گا؟ غلطیوں 3 باب اس کی 10ویں آیت کہتی ہے، اگر ہم شریعت کے ماتحت ہیں، یعنی جب تک ہم شریعت کے ذریعے خدا کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ ناکام ہوں گے. ہم ناکامی کی طرف ہی جائیں گے. ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہم یہ پڑھتے رہتے ہیں کہ او خدا اب مجھے مہربان ہونا ہے ورنہ خدا مجھ سے ناراض ہوگا. فضل سے آپ ایمان کے ذریعے بچائے جائیں گے. یہ خدا کی بخشش ہے. فضل سے ایمان کے ذریعے آپ صبر کرتے ہیں، یہ خدا کی بخشش ہے. فضل ہی سے ایمان کے ذریعے آپ مہربان ہوتے ہیں، یہ خدا کی بخشش ہے. کیا آپ سن رہے ہیں؟ فضل ہی سے میں آج منادی کر رہی ہوں اور ایمان سے کہوں گی کہ میں ایک اچھا کام کر رہی ہوں. یہ خدا کی بخشش ہے. آمین. یہ خدا کا تحفہ ہے. میں اسرائیل کی طرح گا نہیں سکتی کیونکہ وہ خدا کی بخشش کی وجہ سے گاتے ہیں. میں رین ہارٹ کی طرح افریقہ میں منادی نہیں کر سکتی کیونکہ وہ خدا کی نعمت سے ایسا کرتے ہیں. لیکن جو کچھ میں کرتی ہوں وہ یہ دونوں نہیں کر سکتے. جو کچھ دوسرے کرتے ہیں اسے دیکھنا بند کریں، اپنا موازنہ دوسروں سے نہ کریں اور اس بات کو سمجھنا شروع کریں کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ کوئی دوسرا نہیں کر رہا. جو کام کوئی دوسرا کرے گا وہ آپ نہیں کر سکتے. آمین. آئیں خود کو پسند کریں. میں ہر روز کیا کرتی ہوں؟ آپ کو لگے گا کہ میں گرم ہوا کے غباروں کی طرح ہوں، لیکن میرا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. میں نے حال ہی میں یہ عادت اپنائی ہے. میں ہر روز جب صبح اٹھتی ہوں، بعض اوقات تو بستر سے نکلنے سے بھی پہلے، خداوند میں تجھ سے محبت کرتی ہوں. میں اپنی زندگی سے، اپنے آپ سے، لوگوں سے محبت کرتی ہوں. آپ اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں؟ جی جی. میں جسم سے محبت نہیں کرتی بلکہ میں اپنی اس نئی تخلیق سے محبت کرتی ہوں جو خدا نے میرے اندر پیدا کی ہے. میں اس کو قبول کرتی ہوں اور میں وہ ہوں جو میں اب مسیح میں ہوں. اور خدا باقی سب کا بھی خیال رکھتا ہے. جی ہاں، مجھ میں ابھی بھی کانٹ چھانٹ کی گنجائش ہے. جب اس نے مجھے چنا تھا خدا یہ جانتا تھا اور خدا آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے. جب وہ آپ کو چنتا ہے آپ کا خدا آپ سے حیران نہیں ہوتا اور کبھی یہ نہیں کہتا او میرے خدا. اور ان ہارڈ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم اس طرح کے ہو جاؤ کہ تو شاید تمہیں کبھی بھی افریقہ میں منادی کے لیے نہ بلاتا. کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں. اگر میں تمہاری سب کمزوریوں سے واقف ہوتا تو کبھی ایسا نہ کرتا. او اسرائیل میرے بیٹے، اگر میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا تو کبھی تمہیں نہ چنتا. خدا جہاں کے کمزوروں اور نکموں کو چن لیتا ہے کہ حلیموں کو نیست کرے. کوئی فانی انسان اس کے سامنے فخر نہ کرے. اب وہ لوگ جو اس کی مدد حاصل کر سکتے ہیں وہ ہیں حلیم. حلیم اس کی مدد حاصل کریں گے. ایک اچھا پیغام ہے. خدایا میری مدد کر، میری مدد کر. پہلا پطرس 5:5. آپ سب ٹھیک ہیں؟ مجھے آپ کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے. آپ کو صرف یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ بس خداوند میں ایسا ہی ہوں.
آپ اس بارے میں کچھ کرنے کے لیے آزاد ہیں. آپ جانتے ہیں کہ مجھے یہ سوچنا پسند ہے کہ میں اپنے منہ سے دوبارہ کوئی غلط اور نکمی بات نہیں نکالوں گی، لیکن مجھے یقین نہیں کہ حقیقتاً ایسا ہو سکے گا. میں پہلے سے بہتر ہوں، لیکن مجھے ہر روز کلام میں وقت گزارتے ہوئے تقریباً 40 سال بیت گئے. آپ جانتے ہیں کہ مسیح کے بدن میں منہ کا حصہ ہوں. بعض اوقات میں بھول جاتی ہوں کہ اس کو کہاں کام کرنا ہے اور کہاں بند ہونا ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے خاموش رہنے اور اچھا بننے کی بہت کوشش کی، اور میں ایسی تھی. آپ کو معلوم ہے مجھے اپنے خاوند ڈیو میں کیا بات پسند ہے کہ انہوں نے مجھے تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی. آپ کو معلوم ہے کہ اگر میں کبھی غصے سے ڈیو سے بولوں تو وہ مجھ پر ہنس کر کہتے ہیں یہ وہ دبی ہوئی آگ ہے جس کے لیے میں نے تم سے شادی کی. آپ کو معلوم ہے جب خدا ہمیں چنتا ہے، آج رات آپ مجھ پر ایک احسان کیوں نہیں کرتے بلکہ اپنے آپ پر ایک احسان کریں کہ خدا کو وہ دینے کی کوشش بند کریں جو آپ سوچتے ہیں کہ آپ ہیں، اور اسے وہ دیں جو آپ نہیں ہیں. میں نہیں ہوں، میں نہیں ہوں، میں نہیں ہوں، اور پھر آپ کے پاس یہ سب کچھ ہوگا. دراصل ہم اسے وہ کچھ دینے کی کوشش کرتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کہے گا. واو! اس کی طاقت ہماری کمزوریوں میں ظاہر ہوتی ہے. وہ جانتے بوجھتے دنیا کے کمزور اور بے وقوفوں کو چن لیتا ہے تاکہ حکیموں کو شرمندہ کرے. خدا کو واقعی ہماری اہلیت کی نہیں دستیابی کی ضرورت ہے. آپ جاتے ہیں اور صرف کہتے ہیں خداوند میں موجود ہوں، مجھے لے اور استعمال کر. آپ حیران ہوں گے کہ خدا کیا کچھ کر سکتا ہے. کیا ایسا ہی ہے ٹریسا؟ یہ نیچے بیٹھی لڑکی جب اس نے پہلی بار میرا پیغام سنا تو یہ قید میں تھی. اب یہ ساری جگہوں پر انجیل سناتی ہے. آمین آمین. ٹریسا آپ کھڑی ہو جائیں، اپنا ہاتھ ہلائیں، سب آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. او میرے خدا، قید میں کس لیے تھی؟ منشیات بیچنے، منشیات رکھنے اور منشیات استعمال کرنے کے جرم میں. اس کی زندگی اس قدر تباہ حال تھی کہ میں کیا بتاؤں، لیکن خدا نے اسے چنا. اور خدا آپ کو بھی چنتا ہے اور آپ کو ایک نیا مرد یا عورت بنا دیتا ہے. آمین. پہلا پطرس 5:5. اسی طرح جوانوں، کم عہدہ رکھنے والوں، کلیسیائی بزرگوں اور خادموں اور روحانی اشخاص کے تابع رہو. ان کو عزت دو، ان کی خدمت کے لیے فروتنی کے ساتھ کمر بستہ رہو. لہٰذا خدا کا کلام پہلے ہی آپ کو اس قدر حلیم ہونے کو کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کی سن سکیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی ان کی جو آپ سے زیادہ حکمت رکھتے ہیں اور آپ سے عمر اور تجربے میں بڑے ہیں اور آپ سے زیادہ جانتے ہیں، اور اپنے آپ کو حلیمے سے ملبس کرو. میرے خیال میں حلیمی ایک اندرونی صفت ہے. میں سمجھتی ہوں، بلکہ میں اس کے بارے میں بہت زیادہ سوچتی ہوں کہ شاید تمام گناہوں کی جڑ غرور و تکبر ہے، کیونکہ غرور شیطان کا گناہ تھا. میں اپنے آپ کو حلیمی سے ملبس کرو، یعنی لباس کی طرح پہنو، اور اس طرح یہ لباس تم سے کبھی بھی چھینا نہیں جا سکتا. اب ہم اس بات کی گہرائی میں جانے لگے ہیں. غرور اور تکبر سے آزاد ہو کر ایک دوسرے کے تابع ہو جاؤ، کیونکہ خدا اب یہ وہ حصہ ہے جسے آپ کو سمجھنا ہے. کیونکہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے، یعنی گستاخ، گھمنڈی، متکبر، شیخی باز کا مقابلہ کرتا ہے. وہ پریشان کا مقابلہ کرتا ہے اور اسے شکست دیتا ہے. میں کیوں پریشان تھی؟ کیا میرے حالات مجھے پریشان کر رہے تھے؟ کیا ڈیو میری پریشانی کا سبب تھا؟ کیا میرے بچے مجھے پریشان کر رہے تھے؟ نہیں، خدا مجھے پریشانی میں ڈال رہا تھا. آپ کہیں گے اچھا لیکن خدا ایسا کیوں کرے گا؟ کیونکہ وہ مجھے سکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اگر میں اپنے آپ کو فروتن نہیں کرتی اور اسے سب کچھ نہیں کرنے دیتی جو میں چاہوں، وہ حاصل نہیں کر سکتی. اب سمجھیں، دیکھیں
خدا آپ کو ایسا نہیں کرنے دے گا. آپ پریشان ہوں گے اور ایک ہی پہاڑ کے گرد بار بار چکر کاٹتے رہیں گے، جس طرح میں کرتی رہی تھی اور اب بھی اکثر اس میں پھنس جاتی ہوں. جب تک کہ آپ اپنے آپ کو حلیم نہ کریں، خدا سے کہیں میں تیرے بغیر کچھ بھی نہیں، میں تیرے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتی، مجھے تیری ضرورت ہے، میری مدد کر، اور حلیم کو مدد ملے گی. خیر، آپ جانتے ہیں کہ ہم سب کے پاس زندگی میں دو انتخابات ہوتے ہیں. ہم پریشانی سے بھری زندگی گزار سکتے ہیں، یا پھر ہم خود کو فروتن بنا کر خدا سے مدد کی درخواست کر سکتے ہیں کہ ہماری مدد کر. ہم اپنی مدد کے لیے اس کے فضل کی بخشش حاصل کر سکتے ہیں، اور آج بھی ہمیں بالکل یہی کرنے کی ضرورت ہے.